اب میں اس یوم جمہوریہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اور اس گفتگو میں ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے جس شخصیت کا اس تاریخ ہند میں 1/3 حصہ موجود ہے، اس شخصیت سے مراد حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے افکار و خیالات اور ان کی ایک دور اندیشی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ موصوف کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں گے اب وہ اہل نظر اور اہل گفتگو، آئیں گے اب وہ اہل نظر اور اہل گفتگو، آئین کی حرمت اور وطن کی شان بیان کریں گے۔ موصوف سے مراد عبد الرحمن جو درجہ عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک آزادی۔ گردش دوروں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گردش دوروں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، مالٹا میں نوم محرو وفا گاتا رہا، فقر استغنا کی تصویریں کون کا ہم ہما، فقر استغنا کی تصویریں کون کا ہم ہما، اس کی جد و جہد کا عنوان کہلاتا رہا۔ حادثوں کی جان گسل موجوں سے ہو کر بے نیاز، نقشہ قربانی و ایثار دکھلاتا رہا۔ واقعہ یہ ایک شمع عشق کا پروانہ تھا، خواجہ کونو مکہ کے نام کا دیوانہ تھا۔ حضرات گرامی، 19ویں صدی عیسوی میں جب انسانیت ہر طرف سے گھیری جا رہی تھی، پرچم اسلام سر بھی کھو رہا تھا، باطل کی لہریں حرم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کفر اسلام کے مقابلے میں علم الموارث کا نعرہ لگا رہا تھا، تو 1268 ہجری میں جنم لینے والا، اخلاص کے اطاعت محل میں سب سے پہلے زانو تلمس طے کرنے والا، فرزند ذوالفقار حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رشید، فرمان خدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اور ارشاد رسول، من مات ولم یغزی ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق کو سامنے رکھ کر فرنگیوں کی مبارزت پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور انگریزوں کے خلاف جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کی کمان سنبھالی۔ حاضرین جلسہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مسند درس و تدریس کی زینت بن کر سینکڑوں محدث و مفسرین، ہزاروں فقہاء متکلمین، بے شمار خطبہ اور واعظین کو پیدا کیا، وہ علاقہ سرفروش اور مجاہدین کو تیار کیا۔ تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سرگرم رکن مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کابل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس جماعت کے نمائندے تھے، اس کی 50 سال محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار تھے۔ سامعین عزیز وقار، 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد بڑے بڑے علماء اور مشائخ چونکہ ناامید ہو چکے تھے، اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے استقلال وطن کے لیے اپنے تلامذہ و متوسلین کو تیار کرنا شروع کیا اور میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ دارالعلوم فقط صرف منطق و فلسفہ، تفسیر و حدیث اور فقہ و فتاوی کا مرکز نہیں، بلکہ یہ ادارہ باہمت اور اولو العزم افراد کی تیاری
درجہ عربی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کچھ لفظ کشائی کر رہے تھے. وہ ایسی شخصیت ہے جس کی تاریخ پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت طویل اور مفصل مطالعہ چاہیے. البتہ ان کی تاریخ کا پس منظر میرے ذہن میں ان اشعار کو کہنے پر اس طرح سے مجبور کر رہا تھا کہ ووٹ کی حرمت پہ آنچ نہ آنے جانے، کہ ووٹ کی حرمت پہ آنچ نہ آنے پائے، جمہور کی صدا کو کوئی نہ دبانے پائے. یہ ملک چلے گا تو دستور کی راہ سے، یہ ملک چلے گا تو دستور کی راہ سے، ہر فیصلہ ہوگا عوام کی چاہ سے. معزز سامعین کرام، اس شخصیت پر جتنا بھی کلام، جتنا بھی طویل اور مفصل کلام کیا جائے وہ اس کی قربانی کے لیے میں ناقص اور ادھورا سا محسوس ہوتا ہے. وہی ایک ایسا مرد قلندر ہے جس نے آزادی کی روح پھونکی. یوں تو یہ سلسلہ آزادی ہند کا کافی عرصے سے چلا، ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس شخصیت کا جب ظہور ہوا اور ان کے حوصلوں کا، ان کے افکار و خیالات کا جب ظہور ہوا تو اس کے نتیجے میں بلا